السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سکی کچن اینڈ بلاگس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں لوڈڈ فرائز۔ اکثر ہم یہ ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھانے جاتے ہیں، تو آج میں آپ کو یہ گھر میں بنانا سکھاؤں گی۔ چیزی لوڈڈ فرائز بچوں کی پسندیدہ ڈش ہے یہ، ساتھ میں بڑے بھی اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ میں اکثر اسے ریسٹورنٹ میں کھانے جاتی ہوں اور ساتھ میں اکثر اس کی پکچرز وغیرہ دیکھتی ہوں پوسٹ بھی ہوئی، تو آج میں نے سوچا کیوں نہ گھر میں بنایا جائے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور آخری تک یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی۔ تو چلیں آئیں ریسیپی بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پانچ عدد آلو لیے، اسے اچھی طرح دھو کر اس کے چھلکے اتار دیے اور اسے کٹنگ کر لیا۔ فرائز کی شکل میں اسے کٹنگ کر لی میں نے، لمبی لمبی سائز میں کٹنگ کی ہے، نہ موٹی اور نہ ہی باریک۔ پھر ہم پانی لیں گے 2 سے 3 کپ اور اسے بوائل کر لیں گے۔ جب بوائل ہو جائے پانی تو اسے بند کر دیں گے چولہے کو، اور اس میں جو ہم نے کٹنگ کی تھی فرائز وہ سارے ایڈ کر لیں گے، اور اس آلو کو ہم پانی میں سوک کریں گے تقریباً 10 منٹ تک۔ 10 منٹ کے بعد ہم آلو کو نکال کر پیٹ ڈرائی کر لیں گے۔ یہ جو سٹیپ آلو کی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس سے آلو آپ کے کرسپی بنیں گے، بہت ہی کرسپی کرنچی سے آپ کے فرائز بنیں گے، جیسے ہم اکثر باہر کھاتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں اسکپ نہیں کرنا ہے، آپ نے آخری تک ویڈیو دیکھنی ہے۔ پیٹ ڈرائی کرنے کے بعد ہم آلو کو ریفریجریٹ کر لیں گے 1 گھنٹے تک کے لیے۔ آپ چاہیں کسی پلاسٹک بیگ میں اسے رکھیں یا کسی برتن میں، مگر کور ہونا لازمی ہے۔ 1 گھنٹے بعد ہم تیز آنچ پر پہلے آئل کو گرم کر لیں گے اور آلو کو فرائی کر لیں گے۔ آلو کو فرائی کریں گے ہم درمیانی آنچ پر تقریباً 5 سے 6 منٹ تک۔ یہ پہلا سٹیپ ہے فرائی کرنے کے لیے۔ 5 سے 6 منٹ جب ہو جائیں تو ہم اسے نکال لیں گے اور ہم آلو کو ریسٹ دے دیں گے 10 منٹ تک کے لیے۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہمارا کمپلیٹ۔ آفٹر 10 منٹ ہم پھر سے اس آلو کو تیز آنچ پر پہلے تیل کو گرم کر لیں گے اور اسی تیل میں ہم اس آلو کو پھر سے فرائی کریں گے کہ جب تک آلو کا کلر گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا۔ یہاں ہمارے فرائز تیار ہیں، ہم اسے نکال لیں گے۔ اب ہم چلیں گے سوس کی طرف۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے 2 ٹیبل اسپون انسالٹڈ بٹر۔ ہلکی آنچ پہ ہم اسے پکائیں گے، اسے چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے۔ اوور کک نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ۔ مکس کر لیں گے اسے۔ اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے چلی سوس 2 ٹیبل اسپون، پیپریکا ایڈ کریں گے 1/2 ٹی اسپون، نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے 1/2 ٹی اسپون یا ٹو ٹیسٹ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اسے، ہلکی آنچ پہ ہی ہم نے یہ سوس بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہربس۔ ادھر میں نے اوریگانو اور پارسلے ہربس ایڈ کیا ہے، مکس کر لیں گے۔ اب اس میں ہم ایڈ کریں گے موزریلا چیز، 1 کپ موزریلا چیز ہم ایڈ کر لیں گے۔ ٹو سلائسز ہم چیڈر چیز کے ایڈ کر لیں گے۔ تھری ٹیبل اسپون مایونیز بھی اس میں ہم ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس میں 1/4 کپ دودھ کا ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے۔ دیکھیں اس کا کلر کتنا ہی خوبصورت ہے، اس کا ٹیکسچر بہت ہی
مزے کا بن گیا ہے۔ جب ہلکے سے ببلز آنے لگے تو ہمارا فرائز چیزی سوس تیار ہے، ہم چولہا بند کر دیں گے۔ تو کرسپی فرائز کے ساتھ ہمارا فرائز چیزی سوس تیار ہے، ہم سرو کریں گے گرما گرم۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جیسے میری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔